بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے، کیونکہ آج کا بیان آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جسے سن کر بہت سے لوگ حیران رہ جائیں گے، اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے معلوم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ جو لوگ صبح سویرے یہ 3 عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، ان کے دلوں میں سکون پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں دہراتے، وہ ساری زندگی سکون تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر سکون کی ایک سانس بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات دن رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ بعض خوشیاں بازاروں میں نہیں ملتی، بعض خوشیاں بینکوں میں نہیں ملتی، بعض خوشیاں صرف گھر کے اندر ہی ملتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جس گھر کے اندر شوہر محبت بھرے انداز میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 عمل کرتا ہے، اور بیوی صبح سویرے اٹھ کر شوہر کی 2 جگہوں پر بوسہ کرتی ہے، تو وہ گھر چھوٹا ہو کر بھی جنت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور جس گھر سے یہ عمل ختم ہو جائے، وہ گھر محل ہو کر بھی ویران لگنے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہی 3 چیزیں گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں، اور یہی 3 چیزیں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتی ہیں کہ پھر دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز اور حیران کن واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ وقت نکال کر یہ واقعہ ضرور سنیں، اور آخر میں ان 3 چیزوں کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گی جو صبح اٹھتے ہی آپ کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ویران جنگل میں ایک بہت ہی پرانا درخت تھا۔ وہ درخت اتنا پرانا تھا کہ نہ جانے کتنی آندھیاں اس پر گزر چکی تھیں، نہ جانے کتنے موسم اس نے دیکھ لیے تھے، مگر اس کے سینے میں ایک ایسا درد چھپا ہوا تھا جو اسے روز رلایا کرتا تھا۔ وہ درخت روزانہ صبح و شام آواز لگاتا تھا، کوئی ہے جو میری درد بھری کہانی سنے، کوئی ہے جو میرے دکھڑے سنے، لیکن اس کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ وہ درخت روزانہ صبح دوپہر شام ایک ہی آواز لگاتا تھا، درد بھرے انداز میں کہتا تھا، لوگو ایک بار میری کہانی تو سنو، میری کہانی سن کر تمہارے پتھر دل نرم ہو جائیں گے۔ اگر ایک بار تم میری کہانی سن لیتے ہو تو تمہارے اندر اس قدر تبدیلی آ جائے گی کہ تمہارے گھر جنت کے ٹکڑے بن جائیں گے، تمہاری بیویاں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کریں گی، اور اگر میری کہانی نہیں سنو گے تو یاد رکھنا ایک بہت بڑے راز سے محروم رہ جاؤ گے، اور تمہارا گھر جلد تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات اسی علاقے کے ایک اللہ والے کو خواب آیا۔ خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو رو رہا ہے اور درد بھری آواز میں کہہ رہا ہے، لوگو ایک بار میری کہانی تو سنو، میری کہانی سن کر تمہیں رونا آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس آواز میں ایسا درد تھا، ایسی بے بسی تھی کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں کا غم اس درخت کے سینے میں دفن ہو چکا ہو، اور وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہو جو اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اللہ والے نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، بار بار اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا، اور اس کے کانوں میں بار بار وہی درد بھری آواز گونجتی رہی۔ جلدی سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا اور اسی درخت کی طرف چل پڑا۔ چل بھی رہا تھا اور دل میں سوچ بھی رہا تھا کہ آخر مجھے ایسا خواب کیوں آیا ہے۔
آخر اس درخت کی کہانی میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خواب سچ ہو، کیونکہ اکثر خواب سچے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ خواب جن کے اندر کوئی نصیحت یا کوئی راز ہو یا کوئی عبرت چھپی ہوئی ہو۔ اللہ والے کے دل میں شوق جاگا کہ میں ہر حال میں اس درخت کی درد بھری کہانی ضرور سنوں گا، میں اس درخت کو ضرور تلاش کروں گا، چاہے مجھے پورا جنگل ہی کیوں نہ چھاننا پڑ جائے۔ یہ سوچتا ہوا یہ اللہ والا آخر کار اس جنگل کے اندر داخل ہو ہی گیا، جس ویران جنگل کے اندر یہ درخت روزانہ آواز لگاتا تھا کہ ہے کوئی جو میری درد بھری کہانی سنے۔ اللہ والے نے جنگل کے اندر قدم رکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں ہل رہی تھی، اور جنگل کی خاموشی دل پر عجیب سا اثر ڈال رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلا ہی تھا کہ جنگل کا کچھ سفر طے کیا ہی تھا کہ اچانک اللہ والے کے کان میں وہی درد بھری آواز آنے لگی جو اس نے خواب کی دنیا میں سنی تھی۔ بالکل وہی الفاظ تھے، وہی جملے تھے، اور آواز میں بھی وہی درد تھا جو خواب میں اللہ والے کو دکھایا گیا تھا۔ اللہ والا اپنے قدم آگے بڑھاتا جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑے قافلے پر پڑی۔ میرے بھائیوں، وہ قافلہ عام لوگوں کا نہیں تھا، ان کے چہروں پر نور تھا، اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والا تیزی سے چلتا ہوا ان قافلے والوں کے قریب جا پہنچا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ درویشوں اور صوفیوں کا قافلہ ہے۔ اللہ والا جلدی سے ان کے پاس گیا اور پوچھا، بھائیو تم سب کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر سب نے ایک ہی بات کہی، آج رات ہم سب کو ایک ہی خواب آیا ہے، اور ہم ایک ایسے درخت کی درد بھری کہانی سننے جا رہے ہیں جو برسوں سے لوگوں کو پکار رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ والا حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واقعی اس درخت کی کہانی میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا راز ضرور چھپا ہوا ہے۔ اللہ والے نے کہا، بھائیو مجھے بھی تم لوگوں کی طرح وہی خواب آیا ہے، میں بھی اسی درخت کی درد بھری کہانی سننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ خیر اب یہ تمام لوگ درخت کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، اور ادھر ادھر درخت کی آواز آہستہ آہستہ مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جوں جوں یہ لوگ قریب جا رہے تھے ویسے ویسے آواز بلند ہوتی جا رہی تھی کہ لوگوں ایک بار میری کہانی تو سنو، ایک بار میرے دل کا درد تو سنو۔ میرے بھائیوں، اس آواز میں ایسا درد تھا کہ سننے والوں کے دل کانپنے لگے اور ان کے قدم خود بخود اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ سب صوفی حضرات، درویش اور اللہ والے لوگ چلتے چلتے آخر کار اس درخت کے قریب جا ہی پہنچے جو درد بھری آواز میں مسلسل کہہ رہا تھا، لوگو ایک بار میری کہانی تو سنو۔ تمام صوفیوں نے ایک ہی آواز میں کہا، لو ہم آ گئے ہیں آپ کی کہانی سننے، ہم آپ کے درد سننے آ گئے ہیں، ہم آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے آ گئے ہیں، ہم سب لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور آپ سے وہ درد بھری کہانی سننا چاہتے ہیں۔ اب اس درخت نے اپنی درد بھری کہانی سنانا شروع کی۔ درد بھری آواز میں درخت کہنے لگا، لوگو ایک وقت تھا کہ میرے نیچے 2 میاں بیوی رہتے تھے، انہوں نے میرے سائے کے نیچے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی اور اس جھونپڑی کے اندر رہا کرتے تھے، مطلب ایک چھوٹا سا گھر بسا رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ گھر مٹی کا تو ضرور تھا مگر اس کے اندر محبت سونے سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اس کے اندر سکون اتنا تھا کہ بڑے بڑے محلات بھی اس سکون کو ترستے۔ یہ گھر اتنا آباد تھا کہ جسے دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ شوہر بیوی کا تابع دار تھا اور بیوی شوہر کی تابع دار تھی، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس دنیا جہان کی تمام خوشیاں تھیں لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد۔ کبھی کبھار یہ دونوں میاں بیوی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، رات کے وقت اپنے رب سے دعائیں کرتے اور کہتے، اے اللہ اگر تو ہمیں ایک اولاد عطا فرما دے تو ہماری خوشیاں مکمل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر ایسا کرم تھا کہ یہ غریب ضرور تھے مگر ان کا گھر جنت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا۔ شوہر صبح سویرے اٹھتا تو اپنی بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ ضرور دیتا اور بیوی صبح سویرے اٹھتی تو اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ کرتی، اور یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا تھا۔
اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا۔ شوہر صبح سویرے اٹھتا، پورا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، دھوپ برداشت کرتا، تھکن برداشت کرتا، پھر شہر جا کر ان لکڑیوں کو بیچتا اور شام کو اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر کے واپس آتا۔ اسی طرح ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دن ایک غیر اجنبی عورت ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ غریب کی بیوی نے اس غیر اجنبی عورت کی بھرپور خدمت کی، اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ باتوں ہی باتوں میں دونوں کی دوستی لگ گئی۔ اب وہ غیر عورت اس کی دوست بن چکی تھی، کیونکہ وہ جنگل کے باہر رہتی تھی۔ وہ روزانہ اس غریب کی چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر آتی تھی۔ غریب صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا تھا روزی روٹی کمانے کے لیے، مگر وہ عورت غریب کی بیوی کے سامنے بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کہتی تم اتنی خوبصورت ہو، تم اتنی پیاری ہو، اور تمہارا شوہر بہت ہی غریب ہے۔ لیکن وہ اللہ کی نیک بندی آگے سے جواب دیتی، کوئی بات نہیں، میرا شوہر غریب ضرور ہے لیکن دل کا بادشاہ ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد پیار ہے، بے حد محبت ہے۔ میرے لیے اس کی محبت دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ اجنبی عورت شام کو واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس غریب شخص کو ایک بیٹی سے نواز دیا۔ اولاد کی وجہ سے جو پریشانی تھی، آج اللہ نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اولاد کے ملتے ہی ان کے گھر میں خوشیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں کل تک خاموشی تھی، آج وہاں ننھی سی بچی کی ہنسی گونجتی تھی۔ جس گھر میں کل صرف 2 لوگ تھے، آج وہاں ایک نئی خوشی نے جنم لیا تھا۔ اب یہ غریب شخص بیچارہ اور زیادہ محنت مزدوری کرنے لگا، پہلے سے زیادہ سخت کام کرنے لگا، دھوپ برداشت کرتا، تھکن برداشت کرتا، اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کے لیے بھی کمانا ہے۔ مگر وہ جو چڑیل قسم کی عورت روزانہ ان کے گھر میں داخل ہوتی تھی، وہ اب بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ غریب کی بیٹی کو پٹیاں پڑھاتی تھی اور اس کے دل میں آہستہ آہستہ زہر گھولتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم شوہر کی مرید بنی ہوئی ہو، تمہارا شوہر رنگ کا کالا ہے اور تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو، کیوں نہ تم شوہر کو اپنے نیچے دبا کر رکھو، شوہر کے سامنے نخرے کیا کرو، شوہر کے سامنے غصہ کیا کرو، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ تمہاری ہر بات برداشت کرے، کیونکہ تم حسین و جمیل ہو اور تمہارا شوہر تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، شیطان کبھی ایک دن میں گھر نہیں اجاڑتا، وہ آہستہ آہستہ دل میں نفرت ڈالتا ہے، اور یہی کام وہ عورت کر رہی تھی۔ اسی طرح کی پٹیاں پڑھاتے پڑھاتے اس نے غریب کی بیوی کا دل بدل دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ غصہ بھی کرنے لگی، آہستہ آہستہ اپنے شوہر سے نفرت بھی کرنے لگی، شوہر کے سامنے نخرے کرنے لگی، خود کو متکبر سمجھنے لگی، خود کو شوہر سے بڑھ کر سمجھنے لگی، اور شوہر کو خود سے کم تر سمجھنے لگی۔ شوہر کی پریشانی دن بدن بڑھتی چلی۔ وہ سوچتا کہ آخر میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ اب تو اللہ نے ہمیں اولاد بھی عطا کر دی ہے، پھر میری بیوی کے دل میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ آخر کون ہے جو اس کے دل میں میرے خلاف نفرت ڈال رہا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا، پیار دیتا، محبت دیتا، اس کی ہر بات برداشت کرتا، مگر ایک بیوی ہی تھی جو دن بدن اپنے گھر کو اجاڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن یہ شخص صبح سویرے محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا، اور دوسری طرف وہ چڑیل قسم کی عورت دوبارہ ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی کہا، میرے علاقے میں ایک بہت بڑا امیر ترین شخص ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب میں نے اس کے سامنے تمہارا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، کیوں نہ میں ایسی عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، اس سے شادی کر لوں، اور پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ یہ سن کر غریب کی بیوی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ کہنے لگی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر اب سکون بھی نہیں رہا، اب تو میں دن رات پریشان رہنے لگی ہوں، ہر وقت میرا دل اداس رہتا ہے، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو اس چڑیل قسم کی عورت نے کہا، کیوں نہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری اس امیر آدمی کے ساتھ شادی کرا دیتی ہوں، تم ہمیشہ کے لیے خوش رہو گی۔ غریب کی بیوی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بچی ہے اس کا کیا کروں؟ چڑیل عورت نے کہا، اگر اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی تو اگلا شخص تمہیں قبول نہیں کرے گا، اور اگر اس بچی کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ گی تو یہ بچی اپنے باپ کو ساری کی ساری کہانی سنا دے گی۔ کیوں نہ اب تم اپنی بیٹی کو
مار ہی ڈالو، تمہاری بچی سمجھدار ہو چکی ہے، ایسا کرو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دو۔ آخر کیا کرو گی غریب کی نشانی کو؟ یہ بچی تو باپ کی ہے، اور جب باپ سے تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو بیٹی سے پیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب انسان غلط صحبت میں آ جاتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتا ہے۔ شیطان کی گرفت میں آنے والی اس غریب کی بیوی نے کیا کیا؟ چڑیل عورت کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی ننھی سی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اور خود اس چڑیل عورت کے ساتھ گھر سے نکل کر بھاگ گئی۔ میرے بھائیوں، چگلی کرنے والی اور نفرتیں پھیلانے والی عورت نے صرف چند دن لگائے تھے، مگر جنت کے ٹکڑے جیسے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا تھا۔ خیر، شام کو غریب شخص روزی روٹی کما کر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا آج گھر ویران ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، بار بار آواز دی، مگر آج جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جھونپڑی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، اور خاموشی بھی ایسی کہ دل گھبرانے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی ایک طرف پڑی ہوئی ہے۔ باپ دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس گیا، اسے گلے سے لگایا، مگر اچانک باپ کی چیخ نکل گئی کیونکہ بیٹی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس باپ پر کیا گزری ہوگی، یہ صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر کہنے لگا، اے اللہ، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا؟ آخر میری بیوی کہاں چلی گئی ہے؟ اس دکھی انسان کا درد سن کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو فرشتے کے روپ میں اس دکھی انسان کے پاس بھیجا۔ وہ پرندہ اس درخت کے اوپر بیٹھ کر اس غریب انسان سے کہنے لگا، اے انسان، تم اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ اس غریب انسان نے کہا، میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اس پرندے نے اس غریب کو مکمل کہانی سنا دی کہ تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد ایک چڑیل عورت تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی، اور اسی نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ اس غریب شخص کی چیخ نکل گئی، بس چیخ نکلی ہی تھی کہ اس کا جگرا پھٹ گیا، اور وہ غریب شخص اس درخت کے نیچے لیٹا اور وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ درخت نے کہا کہ اس غریب شخص کے مر جانے کے بعد 10 دن مسلسل بارش برستی رہی۔ میرے بھائیوں، بارش بھی ایسی تھی کہ جیسے آسمان خود رو رہا ہو، جیسے بادل بھی اس باپ اور بیٹی کے درد میں شریک ہو گئے ہوں۔ جہاں پر وہ غریب باپ اور اس کی ننھی سی بیٹی لیٹے ہوئے تھے، وہاں بارش کی وجہ سے ایک گہرا کھڈا پڑ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ زمین ان دونوں کو اپنے اندر کھینچتی چلی گئی۔ وہ دونوں اس گھڑے کے اندر گر گئے، اور اوپر سے بارش کے پانی نے گارے کی شکل میں مٹی ڈال دی۔ وقت گزرتا گیا، بارش رک گئی، مگر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے کبھی نہ ہٹا۔ میرے بھائیوں، میرا آپ سب لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جب سے وہ غریب باپ اور اس کی بیٹی میرے نیچے دفن ہوئے ہیں، تب سے میرا ایک پل بھی سکون سے نہیں گزرا۔ میں دن رات روتا ہوں، میں دن رات اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، میں دن رات اس باپ کی چیخیں یاد کرتا ہوں، میں دن رات اس معصوم بچی کا چہرہ یاد کرتا ہوں، اور یہی درد مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، میرے نیچے گڑھا کھودو، اس کے اندر سے ان دونوں ماں باپ اور بیٹی کو نکالو، ان کا جنازہ پڑھو، انہیں عزت کے ساتھ قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ وہ دونوں مظلوم تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سادہ دل تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، اور انہیں ایک چگلی کرنے والی عورت نے برباد کر دیا۔ اور جب تم ان کی تدفین کر دو تو ان کی قبر کی مٹی پر یہ الفاظ لکھ دینا کہ غیبت اور چگلی انسان کے آباد گھروں کو بھی ویران کر دیتی، اور نفرت پھیلانے والے لوگوں کا انجام ہمیشہ عبرت بن جاتا ہے۔ اتنا ہنستا بستا گھر جو جنت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، صبح سویرے شوہر اٹھتا تھا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے ہاتھ چومتا تھا، بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیتا تھا، اور بیوی محبت میں آ کر شوہر کے پیروں کو بوسہ دیتی تھی، شوہر کے ہاتھوں کو چومتی تھی، اور
کہتی تھی کہ تم دن رات میرے لیے محنت کرتے ہو، میرے لیے روزی روٹی کماتے ہو، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں ان ہاتھوں کا شکریہ ادا کروں، ان پیروں کا شکریہ ادا کروں جو میری خاطر تھکتے ہیں۔ لیکن ایک غیبت کرنے والی، ایک چگلی کرنے والی عورت نے جنت کے ٹکڑے جیسے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارا ایسے لوگوں سے بچو، ایسی عورتوں سے بچو جو تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کا سوچ رہی ہیں، ورنہ یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اور صبح اٹھتے ہی یہ 3 کام ضرور کیا کرو۔ اپنی بیوی کے ہاتھ چوما کرو، وہ ہاتھ جو سارا دن کام کرتے ہیں۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو، اس سے بیوی کو سکون ملتا ہے۔ اور بیوی کو پیار کے ساتھ کہا کرو کہ اے میری شہزادی، تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔